अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं 98 पॉलिटिक्स चैनल। नाजरीन, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक काम ज़रूर करें कि हमारे चैनल पर लगी हुई इस घंटी को आप आल पर कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नाजरीन, 12 अक्टूबर ये दिन पाकिस्तानी कौम स्याह तरीन दिन के तौर पर क्यों मनाते हैं? आखिर ऐसा क्यों है? तो नाजरीन, 12 अक्टूबर 1999 उस दिन पाकिस्तान की एक आईनी हुकूमत और आईनी हुकूमत के सरबराह को उठाकर बाहर फेंक दिया गया और उस वक़्त के डिसमिस शुदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदनाम ज़माना परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। तो नाजरीन, इस बात पे मुझे एक शेर याद आता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो नाजरीन, पाकिस्तान में मार्शल लॉज़ लगते रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपको उन सियासतदानों की कुर्बानियों की वीडियो दिखाएं कि जो जिन सियासतदानों के साथ उस परवेज़ मुशर्रफ ने क्या सलूक रवा रखा, उससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि नाजरीन, 6 सितंबर 1965 की रात इंडिया ने अचानक पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो नाजरीन, पाकिस्तान की एजेंसियों को कानो कान खबर न हुई और उस वक़्त के सरबराह मुमलकत और सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सरबराह अफवाज पाकिस्तान थे, जनरल मोहम्मद अयूब खान ने उस वक़्त के एजेंसियों के सरबराह को बुलाकर उनसे एक सवाल पूछा कि भाई, आपकी एजेंसीज नाकाम क्यों हुई? क्या आपको इल्म नहीं था? क्या आपके इल्म में नहीं था? क्या आप नहीं जानते थे कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने वाला है? तो क्या एक यादगार जवाब था उस वक़्त के एजेंसियों के सरबराह का कि सर, अगर आप हमारा काम सिर्फ इस काम के साथ जोड़ देंगे कि हम सियासतदानों पर नज़र रखें और इनके कट्टे छट्टे पर नज़र रखें, तो फिर आप हमसे बॉर्डर की शिकायत नहीं कर सकते कि दुश्मन ने कैसा हमला कर दिया। तो नाजरीन, पाकिस्तान में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जब भी आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को रोका है और पाकिस्तान को हमेशा 10-20 साल के लिए पीछे धकेल दिया है। और यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एक तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल नहीं हो सका। तो नाजरीन, अंदाज़ा कीजिए कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किस तरीके के साथ जो है वो एक आनी हुकूमत को गिरा कर और उस वक़्त के हुकूमत के जो लोग थे उनके साथ किस किस्म का जुल्म किया कि आप सोच नहीं सकते। तो जनाब, हम आपको दिखाते हैं उस वक़्त के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सियासतदान थे, इनके साथ किस तरह का सलूक हुआ। तो ये वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। जमहूरियत जो है उसको कुचला गया। बहरहाल अगले दिन में बड़ी मुश्किल से, वो बड़ी लंबी कहानी है, मैं अपना भेस बदल के कैसे वहाँ पे पहुँचा था, लेकिन क़िस्सा मुख्तसर ये है कि मैंने वहाँ पे घेरा हुआ था पूरा रीगल चौक को। वहाँ पे भी मीडिया काफ़ी था, लेकिन मैं वहाँ मुज़ाहरा करने में कामयाब हो गया था। उस वक्त मुझे वहाँ पे फिर गिरफ़्तार कर लिया गया था। गिरफ़्तार करते वक्त मुझे काफ़ी मारा पीटा गया और उसके बाद फिर मुझे एक जगह थाने में ले जाके बंद कर दिया गया। वहाँ एक साहब आए जो थे तो सिविल कपड़ों में, लेकिन वो अपनी वज़ाक़ता से एक अफसर लग रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कुर्सी पे क्यों बैठा हुआ है? मेरे मुंह से खून निकल रहा था थोड़ा सा, और मैं सिगरेट पी रहा था, मुझे याद है। तो उनका ये सिगरेट क्यों पी रहा है और इसे कुर्सी पे क्यों बैठाया गया? वो एक बेचारा कुरैशी साहब एसपी थे, वो यंग मैन, उसने फिर कहा अच्छा जी अब इनकी तबीयत ठीक हो गई है, मैं इनको बंद कर देता हूँ। फिर मुझे उन्होंने बंद कर दिया
اور اس کے بعد پھر ایک لمبی داستان ہے. میں 8 دفعہ پرویز مشرف کے دور میں جیل میں گیا. ISI نے بھی ایک دفعہ اغوا کیا اسلام آباد سے, F-10-2 میں اپنے سیف ہاؤس میں رکھا. اس کے علاوہ جیل میں میں کئی دفعہ, پھر 6 مہینے تک ایک دفعہ مجھے سولٹری کنفائنمنٹ میں بھی رکھا گیا. مقدمہ میرے پہ کوئی نہیں بن سکا. اسی دوران مجھے لالچ اور دھمکی دونوں دی گئیں. لالچ یہ تھی کہ بھئی تم حکومت میں شامل ہو جاؤ, تم اچھے آدمی ہو, ہم تمہیں ہٹا نہیں رہے یہاں سے, KMC کے ایڈمنسٹریٹرشپ سے بھی. مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ یہ اس کو کچھ بنا دیں حکومت میں یا کہیں پہ, اور میری تعریفیں بھی کر رہے تھے. لیکن جب میں نہیں مانا تو پھر انہوں نے مجھے دھمکیاں دی کہ آپ کے خلاف کیسز بنیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ بڑی لمبی داستان ہے. بہرحال میں نے کوئی 8 دفعہ تقریباً جیل کاٹی. ایک دفعہ سب سے زیادہ جو کاٹی 6 مہینے کی کاٹی تھی لگاتار, 2000 جنوری 2000 سے لے کے جون 2000 تک سینٹرل جیل کراچی میں. اس کے علاوہ لانڈی جیل میں بھی رہا. کراچی کا کوئی تھانہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ میں نہیں رہا, جہاں 1-2 جگہ میں مشق ستم بھی ہوا مجھ کے اوپر میرے پہ. لیکن میں جب بھی باہر آتا میں نواز شریف کی تاریخ پہ بھی جاتا, کیونکہ میاں صاحب کو اس وقت سندھ میں لے آئے تھے. پھر وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندے شندے اکٹھے کر لیتا, پھولوں کی پتیاں ان کی گاڑی میں میں پھینکا کرتا تھا. پھر انہوں نے مجھے 6 مہینے کے لیے بند کیا تھا. تو یہ ایک مختصر سی داستان ہے. دوسرا جو اس کا سیاسی پہلو ہے, نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم. 12 اکتوبر 1999 پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن تھا. ایک ملک جو کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ایٹمی قوت بن چکا تھا اور معاشی ترقی کی طرف گامزن تھا, اس کے باوجود کہ ایٹمی قوت بننے کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بے پناہ بین الاقوامی پابندیاں لگا دی گئی تھیں. اسی طرح جب بھی ملک میں آئین شکنی ہوئی, یہ ملک کئی سال پیچھے چلا گیا اور پاکستان کی تاریخ میں قریباً 30 سال سے زائد مارشل لاز کا زمانہ رہا. 2013-18 میں مسلم لیگ نون نے ایک نئی صوبہ کا آغاز کیا. جو پاکستان میں جمہوریت ہے, جب اس کی جڑیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی جڑیں باہر کھینچ لی جاتی ہیں. اس لیے اس دن جمہوریت کی جڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا گیا تھا. دیکھیں 12 اکتوبر جو ہے وہ ایک ایسا سیاہ دن ہے کہ جس دن ایک عوامی حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ کیا گیا, اور ایک ایسا پاکستان جو ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا, ایک ایسا پاکستان جو ایٹمی قوت بنا تھا, ایک ایسا پاکستان جس کی پوری دنیا میں عزت تھی, اس پاکستان کو جو ہے وہ اندھیروں کی طرف دھکیل دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا راج ہوا, دہشت گردی کا راج ہوا, اور اکانومی جو ہے وہ تباہ ہوئی. تو یہ ایک اس حوالے سے بہت ہی سیاہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں, اور ہم اس دن کو اس حوالے سے ایک یوم احتجاج کے طور پہ مناتے ہیں تاکہ ایسے دن اور ایسے لمحات جو ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے مقدر سے دور ہو جائیں, تاکہ سب پاکستان آگے بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12 اکتوبر 1999 ایک ایسا پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے کہ جب ایک ایسے منتخب وزیر اعظم کے حکومت پہ شب خون مارا گیا جس نے پاکستان کو جوہری قوت بنا کر اس کے سرحدوں کو محفوظ کر دیا, اس کے خلاف ہونے والی جارحیتوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. اس کے دور میں پاکستان معاشی ترقی کے اپنے عروج پہ جا رہا تھا. پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ایئرپورٹس, پورٹس اور بین الاقوامی سطح پہ اور علاقائی سطح پہ ایک ابھرتی ہوئی قوت اور ایک پورا من خطہ کے طور پر ابھرا, جہاں پوری دنیا کے لوگوں کی نگاہیں تھی اور صحیح معنوں میں ساؤتھ ایشیا کے ٹائیگر کے طور پہ ابھرا. مگر اس کے بعد آمریت مسلط کی گئی مشرف کے ذریعے,
اور پھر پاکستان کا کیا ہوا؟ پاکستان کی عزت خاک میں مل گئی، پاکستان میں جمہوریت کو دفن کر دیا گیا، اور نہ صرف جمہوریت کو بلکہ خوشحالی کو، معیشت کو اور اغیاروں کو پاکستان میں دن دنانے کا موقع ملا۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس وقت کے جو بدنام زمانہ پرویز مشرف، جس نے غاصبانہ طریقے کے ساتھ پاکستان کے آئین کو تروڑ مروڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور پاکستانی قوم کے حقوق جو ہیں ان سے وہ چھین لیے، اور کس غاصبانہ طریقے کے ساتھ اس نے پاکستان پر 9 سال کا اپنا اقتدار کا ڈونگ رچایا۔ ناظرین آپ خود اندازہ کیجئے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آج وقت ہے کہ آج ہم اپنے حقوق اور اپنے رائٹس اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نکلیں اور یہ آمریت زدہ لوگوں کا کلا کما کریں۔ تو ناظرین جب آپ ایک بار اس چیز کی قربانی کی چکی سے نکلیں گے تو یقین کیجئے کہ آنے والی نسلیں آپ کو ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا کریں گی۔ تو دوستو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے خدا کے حضور ایک دن پیش ہونا ہے کہ آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیا کیا۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ۔ I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan.